الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا تو ہم نے اس نبی کی تکذیب کے باعث اس بستی والوں کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ فریاد کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی تمام قوموں پر یہ سنت مبارکہ رہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ان کو تنگی، بیماری، قحط، آفتوں میں مبتلا کرتا ہے ساری قوموں کو، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ فراخی، صحت، تندرستی اور خشک سالی سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے، دولت عطا فرماتا ہے، خشک سالیاں دور فرماتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ وہ ہم نے جو اب یہ تو قرآن پاک صدیوں پہلے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے اور اس کے ایک ایک حرف پر ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے، لیکن اب یہ مشاہدہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کر لیا ہے۔ جب نعمتیں کسی کے پاس آ جائیں نا تو وہ یہ نہیں کہتا یہ میرے پر اللہ کا شکر ہوا ہے، اللہ کی مہربانی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی پیدا کی، نہیں، وہ کہتے ہیں یار کیا ہے یار، ساڈا پیو بھی کروڑ پتی آدمی سی، ساڈے پیو بھی سوکھے سن، ساڈے دادے بھی سوکھے سن، اسی سارے سوکھے سن، اسی کدوں مشکل مصیبتاں ویکھیاں نے، کدوں پریشانیاں ویکھیاں، کوئی پریشانی نہیں سی۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جو ہے نا جی وہ تکلیف نہیں ہوتی، نہ مجھے اس میں کوئی شرمندگی ہے۔ ہمارے باپ نے جو ہے نا جی جب تعلیم حاصل کی نا، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے وہ جوتا پہن لیں۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، سن 1934 کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ بغیر جوتے کے سفر کیا کرتے تھے، اور 10 میل چل کے جانا مدرسے کے لیے، 10 میل پیدل چل کے آنا۔ گرمیوں کے دنوں میں وہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہم پیروں پہ پتے باندھا کرتے تھے، ہم پیروں پر پتے باندھ کے چلتے تھے۔ اس وقت جوتا ہونا کسی کے پاس یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے جی، ہم کو خاندانی لینڈ لارڈ نہیں ہیں، کوئی نواب دے بچے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمارے اوپر، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ آج تو بھائی ہمارے ہاں جوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس کی مہربانی ہے جی، عنایت ہے جی اس کی۔ ایک دن کپڑا پہنا نہیں پہنا نہ پہنا، اگر دوسرا پالو تیسرا پالو، تھوڑا جا خراب ہو، پہلے رفو کروایا کرتے تھے، ٹاکیاں لگا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی تکلیف دیکھی ہے، آج تو ہم ایک دن بھی بھوکا رہنا تصور نہیں کر سکتے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ ہم 5 دن جناب روٹی نہیں ہمیں ملتی تھی، صرف دودھ پیا سو گئے، چلو اللہ اللہ خیر سے، کوئی فاقے کا تصور ہی نہیں تھا۔ ہمیں اپنی ماضی سے کوئی جو ہے تکلیف نہیں ہے، ہمیں ماضی ہمارا الحمدللہ، ہم اپنا کہتے ہیں جی ماضی پر بھی اللہ کا احسان تھا، ہمارے حال پر بھی اللہ کا احسان ہے، اس نے ہر حال میں اپنے کروڑ مرتبہ احسان کیا ہوا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف، مسند امام احمد، سنن دارمی، جامع الرسول کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت صہیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے، اور یہ صفت مومن کے سوا کسی میں نہیں۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ کروڑ مرتبہ احسان ہے جی، کروڑ مرتبہ۔ میں نے اپنی زندگی میں اب تک 2 قسم کی مین کیٹیگری انسانوں میں دیکھی ہے، ایک وہ جو ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک وہ جو ہر حالت میں اللہ سے ناراض ہی رہتے ہیں۔ ہر حالت میں مر گئے، ہائے مر گئے، کاروبار کوئی نہیں، اولاد نہیں مندی جی، فلانا نہیں جی۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جی جو ہر وقت کہتے ہیں اللہ کا لاکھ احسان ہے جی، کروڑ مرتبہ احسان ہے جی۔ کیا ہوا، اچھے دن نہیں تھے، اس مالک نے اچھے دن بھی دکھائے، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا مجھے ایک ایسا جملہ لکھ کے دو جو میں خوشی میں دیکھوں تو میری وہ خوشی جاتی رہے، میں غم میں دیکھوں تو میرا غم جاتا رہے۔ بڑا سوچ کے اس نے ایک جملہ لکھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، خوشی ہے تو گزر جائے گی، غم ہے تو گزر جائے گا،
دن ہے تو گزر جائے گا، رات ہے تو گزر جائے گی، وقت ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کر جاتا ہے کہ نسلیں کیسی ہیں، بندہ کیسا ہے، کس کیٹیگری میں ہے، وہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہے یا وہ ہمیشہ اللہ سے ناراض رہنے والوں میں سے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سنن ترمذی شریف، مسند امام احمد اور صحیح ابن حبان کے اندر، مستدرک کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، مال اور اولاد پر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ ٹینشنیں، یہ کبھی بچی بیمار ہو گئے ہیں جی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کہیں سے آزمائش، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بیٹی کو بھائی اس کے گھر میں سلامت رکھے ہیں جی، ہر ایک بیٹی جب بیاہ کے جائے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھروں میں شاد و آباد رکھے۔ لیکن جب طلاق ہوتی ہے نا بچی کو تو ماں باپ کے دل پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت، بہت پریشانی کی یہ کیفیت ہو جاتی، بندہ ذہنی طور پر بالکل اپسٹ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر اگر وہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو تو بڑی عجیب سی کیفیت ایک بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، باپ ہر کوشش کرتا ہے کہ میری بیٹی خوش رہے۔ یہ ساری پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں کبھی اپنی ذات کے اوپر آ گئیں، کبھی اولاد کے اوپر آ گئیں، کبھی دوست یاروں کی طرف سے آ گئیں، کبھی اہل خانہ کے اوپر آ گئی، کبھی والدین پہ آ گئی، تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اور اللہ کے بندے یہ ساری پریشانی اس لیے تیرے گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں۔ یہ عصر کے درس میں بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں جی، کہ آپ کریم آقا جی علیہ السلام فرماتے جو پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں جی، آپ بلکہ میں نے یہ حدیث پاک سنائی تھی آپ کو کہ ایک بندہ فوت ہو گیا اچانک، تو ایک بندے نے حضور کے بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ کتنی اچھی موت آئی ہے اس کو، بغیر کسی تکلیف کے مر گیا، تو آقا جی ناراض ہو گئے، جلال آ گیا آپ کو، یہ کون سی موت ہوئی، یہ کوئی موت ہے؟ بیمار ہوتا، تکلیف میں آتا، پریشانی میں آتا، اللہ سے توبہ کرتا، استغفار کرتا، اللہ اس کو بخشش دیتا، گناہوں سے بھی پاک ہو کے جاتا، اللہ کی مغفرت بھی لے کے جاتا، یہ اچھی موت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، جامع الاصول کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کی دنیا میں 2 آنکھیں لے لیتا ہوں تو میرے نزدیک اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی اجر نہیں۔ بعض بندوں کو میں نے دیکھا نظر بند ہوتی تھی ان کے بند ہو جائے، ہمارے محلے میں نہیں بچہ جی، اس کی نظر بند ہو گئی ہے، ہمیں بس جکامہ سے، اس کی نظر ٹھیک تھی، آج سے 5 سال پہلے جب میں آیا تھا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن 5 سالوں کے اندر اس کی نظر بند ہو گئی جی، اب وہ بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں جب ایسا ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت نابینے شخص کے لیے میں نے ایک عرصہ پڑھایا ہے، میرا ایک شاگرد تھا نابینا، تو اللہ تعالیٰ اس کی خیر کرے، انتہائی ذہین آدمی تھا، بچے بڑی شرارت کرتے تھے، وہ سالن آگے اپنے حساب سے رکھتا تھا اپنے مزاج کے مطابق یعنی، لیکن جب وہ بیچ میں لقمہ لگانے لگتا تھا وہ کولی نیچے سے اٹھا لیتے تھے، پریشان کرنا، جوتا چھپا لینا جی، تو حضرت یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا جی، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، چلنا پھرنا آنا جانا، تو اللہ کہتا ہے اگر اتنی تکلیف دی ہے نا تو پھر اس کے لیے میرے پاس جنت ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، یہ سنن ترمذی شریف کے اندر اور مشکات شریف کے اندر بھی اور ترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اہل عافیت جب مصیبت اٹھانے والوں کا ثواب دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کاش ان کی کھال کو دنیا میں کینچی سے کاٹ دیا جاتا۔ یہ میں نے عصر کے درس میں بھی حدیث پاک میں عرض کی ہوئی۔ جو بندہ بغیر مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، مصائب و آلام کے اس دنیا سے چلا جائے گا آسانی اور خوشحالی میں، بڑی پیسے والی جو اسامیاں ہیں ان کے بچوں نے شاید ہی کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہو، پریشانی دیکھی ہو، یہ تو جیلوں میں بھی چلے جائیں تو حضرت جی وہاں پہ بھی ان کو VIP پروٹوکول ہوتا ہے جی، تو وہ جیلوں میں بھی جائیں تو ان کے لیے جیلیں بھی کیا بات ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے ساتھی جو تاریخ کے تھے ان کو جب انہوں نے بند کیا ہے جی، تو وہ 5x5 کا کمرہ، 7x7 کا کمرہ، اس کے اندر انہوں نے 40 50 بندہ اندر ٹھوس کے رکھا ہوا۔ جب ان کو حوالات کے اندر بند کیا تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ آدمی لیٹ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسے
جو ہے نا اذیت والی جگہوں پہ ان کو رکھا تاکہ یہ یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیں، لیکن خدا کی قسم ہماری چمڑیاں بھی اتر جائیں گی تو ہم انشاءاللہ یا رسول اللہ کہنا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم حضور کی ناموس کے لیے کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے، ہماری جتنی طاقت ہے ہم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جب آسانی کے اندر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا جی، جب وہ یہ جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، یہ جو فلسطین کے بچے شہید ہو رہے ہیں، مرد و خواتین شہید کی جا رہی ہیں، ہاں جی، کل جب اللہ ان کو اجر دے گا نا جی، تو وہ جو آسانی میں گئے تھے اگر ایمان والے ہوئے تو ویسے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو ایمان کی موت نہیں دیتا، ظالم کے اوپر سب سے بڑا بدلہ اللہ کا یہ ہوتا ہے مرتے وقت اسے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا انتقام ہے میرے رب کا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں کرتا، مرتے وقت ایمان نہیں نصیب کرتا، مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو بے ایمان کر کے مارتا ہے۔ یہ سب سے بڑا انتقام ہے میرے رب کا۔ باقی حضرت جی ہر چیز کی سزا ہے، اس کی ایک وقت مقرر ہے، ایک حد معین ہے، وہ اس حد کے اندر ختم ہو جائے گی۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، 1 کروڑ سال ہے جی، 1 کروڑ سال اس کا جنت کا یا جہنم کا، اس میں جلا، آخر 1 کروڑ سال کے بعد وہ جنت جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا نا جی۔ لیکن اگر وہ بے ایمان ہو کے گیا تو پھر وہ تو کبھی جنت میں نہیں جانے والا، یعنی پھر ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے ان کے لیے۔ اگر ایمان کی حالت میں گیا، آسانی میں گیا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مصیبت میں آئے تھے وہ کل محشر کے دن اللہ جب ان کو اجر دے گا، وہ لوگ کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، اتنی تکلیف اور اتنی اذیت دی جاتی۔ ہمارا کیا جرم تھا یہ جن ساتھیوں کو پکڑ کے بند کیا گیا؟ یہی تھا نا کہ ہم جو فرانس کا بدبخت آدمی ہے اس کے سفیر کو یہاں سے نکال دو۔ اس ملک کے بادشاہ نے ہمارے جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توہین کی ہے، اس کا سفیر بھی یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ پھر ہم تمہیں مزہ چکھاتے ہیں۔ ہاں جی، یہی قصور تھا نا، اس کے علاوہ تو کوئی قصور نہیں تھا نا۔ خوفزدہ تھے اسی وجہ سے کہ اگر یہ مولوی آ گئے تو انہوں نے تو پھر اسلامی قانون کے مطابق چلنا ہے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے، زانیوں کو سنسار کرنا ہے یا کوڑے مارنے ہیں، اور قتل والوں کو قصاص میں قتل کر دینا ہے۔ یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا، ہمارا تو نظام سارا چوپٹ ہو جائے گا۔ ہم یہ جو اس ٹائم وہ بالکل بدماشوں کی طرح یہاں پہ کھڑے ہیں، ہاں جی، آج یہاں پر جو ہمارا اجارہ داری ہے یہ تو ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ اللہ ہے، وہ اس دنیا میں اپنے نبی کے غلاموں کو رسوا نہیں ہونے دیتا اور حشر میں بھی نہیں ہونے دے گا۔ بابا جی ہمارے قائد تھے نا جی، آپ اندازہ کر لیں، اس کا جنازہ دیکھ لیں۔ لو پاکستان جدوں تک میری اکھاں زندہ نے جنہاں نے مخالفت کی تھی نا حضرت جی، انہاں دا اتنا وڈا جنازہ ہوئے تو پھر سواد آئے گا نا، مزہ تو پھر آئے گا نا جی۔ جنازے میں اتنے لوگ تھے نا جی، آج تک وہ موجود ہے، جس نے مخالفت کی، جنہوں نے جیلوں میں ڈالا، جنہوں نے تکلیفیں دی، ان میں سے کسی ایک کا بھی اتنا جنازہ ہو جائے نا حضرت صاحب، سانو پھر ماں ایویں چاہی پھری سی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، جو تکلیفیں برداشت کر کے اس دنیا سے گیا ہے نا، اللہ نے اس کو نہ اس دنیا میں رسوا ہونے دیا ہے، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کل حشر والے دن بھی ان کو عزتیں ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی